اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید آفیشیل چینل کے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے آنے والی آڈیو اور ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے اور آپ لوگ بھی تاریخ اسلام سے مستفید ہو سکے۔ انتھینوس یوکلس ایک ہی مکان میں رہتے اور روتاس الگ مکان میں رہتا تھا۔ یہ نہایت اچھے، صاف ستھرے اور اونچے درجے کے مکان تھے۔ روتاس 2-4 دنوں کے وقفے سے لیزا کے گھر آیا کرتا تھا اور اس کا یہاں آنا ماض رسمی ہوتا تھا۔ جب سے حلب معاشرے میں آیا تھا، اس نے لیزا کے ہاں جانا بہت ہی کم کر دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ معاشرے کے سلسلے میں اسے دن رات بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی۔ یہ انتھینوس کا گھر تھا، لیکن وہ بھی اب اس گھر میں اس طرح آتا تھا جیسے روتاس کی طرح رسمی طور پر آ گیا ہو۔ انتھینوس اور روتاس کا تو یہ عالم تھا کہ الگ الگ بھاگتے دوڑتے رہتے تھے۔ اب بھی دیوار پر ہیں تو یوں لگتا تھا جیسے کود کر نیچے آ گئے ہوں۔ دیکھنے والوں کو شک ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ انتھینوس کبھی بہت دیر سے گھر جاتا اور پلنگ پر گرتا اور اس کی آنکھ لگ جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھتا اور باہر کو بھاگ جاتا۔ وہ گھر ہوتا تو بھی لگتا تھا گھر سے غیر حاضر ہیں۔ یہ دونوں آخر کمانڈر تھے۔ انہیں احساس تھا کہ جن کی وہ قیادت کر رہے ہیں وہ لڑنا تو جانتے ہیں، لیکن منظم ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کو ہدایت دیتے رہتے اور خود دیوار پر گھوم پھر کر دیکھتے رہتے کہ مسلمان دروازے کے قریب نہ آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ جوان آدمی کو قلعے سے نکال کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار کر رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے دوران لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے تھے۔ ایک رات انتھینوس گھر آیا اور آتے ہی لیٹ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ لیزا اسے دیکھتی رہی کہ وہ کوئی بات کرے گا۔ ذرا سا سستا کر انتھینوس نے معاشرے کی بات شروع کر دی۔ لیزا کے چہرے پر نمایاں طور پر اکتاہٹ کا تاثر آ گیا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ انتھینوس کی باتوں میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں لے رہی ہے۔ کیا تم میرے ساتھ کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتی؟ لیزا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے انتھینوس بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ لیزا، انتھینوس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ میں تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ میں گھر آؤں تو تم پہلی بات مجھ سے یہ پوچھو کہ معاشرہ کب ٹوٹے گا اور اسے توڑنے کی کوئی صورت پیدا کی جا رہی ہے یا نہیں۔ تم تو یوں بات کر رہے ہو جیسے حالات معمول کے مطابق ہیں۔ مجھے تو کوئی اور بات سوچتی ہی نہیں۔ لیزا کچھ زیادہ ہی اکتاہٹ کا اظہار کر رہی تھی۔ انتھینوس نے اسے غور سے دیکھا تو لیزا کی آنکھوں میں اسے کوئی اور ہی خمار چڑھا ہوا نظر آیا۔ وہ اس خمار سے اور لیزا کے چہرے پر آئے ہوئے تاثرات سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ ان دونوں کے تعلقات میاں بیوی والے تھے۔ یہ کوئی عشق و محبت والا معاملہ نہیں تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر مرتے ہوں۔ لیزا، انتھینوس نے کہا، ہوش میں آؤ اور حقیقت کو دیکھو۔ یہ وقت رومان لڑانے کا نہیں۔ دیکھو اور سوچو کہ ہم یہ جنگ ہار گئے تو ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ بنو تغلب جیسے طاقتور قبیلے نے چند اور قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تمہیں تو میری طرح گھر سے باہر ہونا چاہیے۔ کیا تم خود نہیں سوچ سکتی کہ ان قبائلوں کی عورتوں کو تم لڑنے کے لیے تیار کر سکتے ہو؟ انتھینوس کو پوری طرح نہیں سمجھ سکا تھا، جس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ لیزا نے اس کے ساتھ جو دوستی لگائی تھی وہ صرف جسم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور لیزا نے اسے جسمانی تشنگی کے تسکین کے لیے اسے اپنا دوست بنایا تھا۔ لیزا ہرکل کے حرم کی ایک عورت تھی۔ صرف اسے یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ ہرکل کی بیوی تھی اور دوسرا اعزاز یہ کہ وہ ایران شاہی خاندان میں سے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہی محلات میں خوبصورت عورت کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایران کے محلات میں بھی دیکھ لیا تھا اور روم کے بادشاہت کے ہاں بھی۔
پہلے بیان ہو چکا ہے کہ لیزا نوجوان اور غیر معمولی طور پر حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اسے خون کے رشتوں نے ایک طلسماتی دھوکہ بنا کر ہرکل کے یہاں بھیجا تھا، اس پر اپنے حسن کا طلسم طاری کر کے اسے زہر دے کر وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرے۔ ہرکل کے پاس پہنچے تو اس کی بیوی بن گئی۔ وہ بڑی ہی زہریلی ناگن بن کر ہرکل کے پاس آئی تھی، لیکن ہرکل کو دیکھ کر اور اس کی جذبات سے متاثر ہو کر وہ ناگن سے انسان بن گئی تھی، جس میں جذبات ہوتی ہے اور دل و جگر بیدار ہو کر اپنا آپ اپنے پسند کی انسان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن ہرکل نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کی یہ جذبات کچل ڈالی اور اسے اپنے حرم میں پھینک دیا جو عورتوں کا گودام تھا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ لیزا کی ذات میں صرف حیوانی جذبات رہ گئے۔ وہ جوان تھی اور اسے ایک جوان ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس جذباتی کیفیت میں وہ ایسا آتش فشاں پہاڑ بن گئی تھی جس کا منہ بند تھا اور لاوا باہر نکلنے کو تڑپ رہا تھا۔ انتھنوس کی جگہ اسے کوئی اور اپنے قریب آتا نظر آ جاتا تو وہ اسی کی ہو کے رہ جاتی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ انتھنوس اس کے قریب آ گیا اور لیزا نے لپک کر اسے اپنے ساتھ چپکا لیا، اور جب دیکھا کہ اس شخص کے ساتھ ملاقاتیں آسانی سے ہو جاتی ہیں تو فرض کر لیا کہ یہی اس کا خاوند ہے۔ اب تو اس کے بیٹے یوکلس نے بھی قبول کر لیا تھا کہ اس کا باپ ہرکل نہیں انتھنوس ہے۔ بادشاہوں کی بیویوں اور ان کے حرموں کی عورتوں میں قومی جذبہ نام کو بھی نہیں ہوا کرتا تھا، نہ انہیں کسی ملک اور وطن سے محبت ہوتی تھی۔ وہ تو اس صورتحال کو بھی قبول کیے رکھتے تھے کہ کوئی اور بادشاہ اس ملک پر حملہ کرے گا اور انہیں بھی اپنے قبضے میں لے کر اپنے تفریح کا ذریعہ بنا لے گا۔ کوئی جرنیل یا کوئی شہزادہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ انہیں فتح و شکست کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ لیزا بھی ایسی ہی عورتوں میں سے ایک تھی۔ اس وقت اسے حلب کی نہیں انتھنوس کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس نہ کیا کہ انتھنوس بھی ہرکل کی طرح اس سے اگتا جو سکتا ہے۔ اس نے انتھنوس سے اپنے جذبات کی حرارت پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر انتھنوس جذباتی سطح سے بہت اوپر چلا گیا تھا۔ اس نے لیزا کو دھتکارا تو نہیں، لیکن یہ بھی قبول نہ کیا کہ اس کے پاس بیٹھے۔ تم اپنے بادشاہی قائم کرنے کی فکر میں ہو، لیزا نے یاس انگیز لہجے میں کہا۔ یہ بادشاہی نہ جانے کب قائم ہوگی، لیکن تم ابھی سے شاہ ہرکل بن گئے ہو۔ تم میرے ساتھ اب پہلے کی طرح بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتے۔ انتھنوس بہت ہی تھکا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کے علاوہ اس پر محاصرہ اور حلب کی فتح و شکست سوار تھی، اور یہی ایک سوچ اس کے ذہن پر غالب رہتی تھی کہ محاصرے کو کس طرح توڑے اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیں۔ اس نے لیزا کی طرف کوئی توجہ نہ دی جس کی وہ طلبگار تھی۔ وہ کبھی جذباتی اور کبھی شاقی لہجے میں کچھ نہ کچھ بولتی رہتی، اور انتھنوس گہری نیند سو گیا۔ لیزا نے اسے سوتے ہوئے دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ مر گیا ہو۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑی دیکھتے رہی اور اسے یوں دھچکا لگا جیسے ایک چشمہ تھا جو خشک ہو گیا ہو۔ اس کا اپنا بیٹا یوکلس جسے دیکھ دیکھ کر وہ جیتی تھی اور جس پر وہ اپنی جان نچھاور کیے رکھتی تھی، اس کی طرف پہلے سے توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ تو دو اور کبھی تین دن اور رات میں گھر سے غائب رہتا تھا، کبھی ذرا سی دیر کے لیے کہ اس کے پاس آ جاتا اور اسے حوصلہ اور تسلی دے کر بھاگم بھاگ چلا جاتا۔ انتھنوس تو کبھی تھا کہ وہ یسوع مسیح کی سلطنت قائم کرے گا، لیکن یوکلس کو اس سلطنت کے ساتھ یہ دلچسپی زیادہ تھی کہ وہ ہرکل اور قسطنطین کو قتل کرے گا۔ لیزا نے کبھی نہ سوچا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ چپکا لے تاکہ وہ لڑائی میں مارے جانے سے محفوظ رہے، اور انتھنوس ہی کی ضرورت محسوس کرتی تھی، لیکن انتھنوس اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اگلی صبح
لیزا کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کرنیں قلعے کی دیواروں کے اوپر سے اندر آ گئی تھی۔ لیزا اٹھی اور تمام کمروں میں گھوم پھر آئی۔ وہاں انتونس بھی نہیں تھا، یوکلس بھی نہیں تھا۔ یہ تو اس کا روزمرہ کا معمول تھا، لیکن اس دن اس نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی تنہا محسوس کیا۔ اس کی ملازمہ نے اس کے آگے ناشتہ رکھا۔ لیزا ناشتے پر اور ملازمہ فرش پر بیٹھ گئی۔ خدا آپ کو اور زیادہ عزت اور وقار دے مالکن، ملازمہ نے کہا۔ کچھ ہم غریبوں کو بھی بتا دیں، کیا یہ معاشرہ اٹھ جائے گا؟ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، شہر میں اناج کم پڑتا جا رہا ہے۔ پانی کی تو کمی نہیں، لیکن صرف پانی پر تو زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ گھبراؤ نہیں، لیزا نے کہا، معاشرہ اٹھ جائے گا۔ نہ اٹھا تو باہر نکل کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ آپ کو گرجے میں کبھی نہیں دیکھا، ملازمہ نے کہا۔ گرجے میں ہر روز اپنے فتح کی اور مسلمانوں کی شکست کی دعائیں ہوتی ہیں۔ پادری کہتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو، یہ بہت بڑی آفت ہے جو ہم پر گناہوں کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ ہم غریبوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ لیزا نے ملازمہ کی بات پوری نہ ہونے دی اور ہنس پڑی۔ ملازمہ چپ ہو گئی اور لیزا کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ ملازمہ نے بتایا کہ شہر کے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ختم کر دی جائے اور ان کے لیے دروازے کھول دی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں، جس شہر کو فتح کرتے ہیں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ لیزا کی ہنسی ایک مسکراہٹ میں سمٹ آئی تھی۔ اس نے ملازمہ کی اس بات کو ذرا سی بھی اہمیت نہ دی اور اس طرح ہنستی رہی جیسے وہ کوئی بڑی ہی دلچسپ بات سنا رہی ہو۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ معاشرے کا شور و غل شہر کے اندر بھی سنائی دے رہا تھا۔ معاشرے کی ایک اور رات گزر گئی تھی۔ شہر کے جو لوگ شہر کے دفاع کے لیے دیواروں پر کھڑے تھے وہ نعرے لگا رہے تھے اور مسلمانوں کو للکار بھی رہے تھے کہ ان کا حوصلہ اور جوش و خروش بظاہر تر و تازہ معلوم ہوتا تھا۔ لیزا آہستہ آہستہ چلتی گئی۔ وہ کسی خاص جگہ پہنچنے کے ارادے سے نہیں نکلی تھی۔ شہر کی عورتیں اسے جانتی تھیں، وہ ان کے جرنیل کی بیوی تھی۔ ایک جگہ عورتوں نے اسے گھیر لیا، وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے پوچھنے لگی کہ معاشرہ کب تک رہے گا اور کیا یہ شہر لمبے عرصے کے لیے معاشرے میں ہی رہے گا؟ لیزا اپنے آپ میں آ گئی جیسے بیدار ہو گئی ہو۔ اس نے عورتوں کو بہت تسلیاں دی اور ان کا حوصلہ اس طرح مضبوط کیا کہ انہیں کہا کہ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ معاشرے کو طول نہیں ہونے دیا جائے گا اور جلد ہی باہر نکل کر مسلمانوں پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا جائے گا۔ اس نے جرنیل کی بیوی کی حیثیت سے ایسی جوشیلی باتیں کی کہ عورتوں کی گھبراہٹ ختم ہو گئی اور کئی عورتوں نے کہا کہ وہ مردوں کے ساتھ لڑیں گے اور مسلمانوں کا معاشرہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیزا کے اپنے ذہن میں بھی کچھ تبدیلی آ گئی اور وہ آگے کو چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دیوار پر پہنچ گئی۔ دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس پر 4-5 آدمی پہلو بہ پہلو آسانی سے چل پھر سکتے تھے، لیکن اس وقت دیوار پر چلنے کے لیے راستہ ہی نہیں ملتا تھا کیونکہ شہر کے تقریباً تمام لوگ دیوار پر کھڑے تھے اور ادھر ادھر آ جا بھی رہے تھے۔ لیزا اس ہجوم میں سے راستہ بناتے چلی جا رہی تھی۔ اسے جاننے والے آدمی رک کر سلام کرتے تھے۔ اس کی گردن اس خیال سے تن گئی اور سر اونچا ہو گیا کہ وہ اس شہر کے سب سے بڑے جرنیل کی بیوی ہیں۔ وہاں تو انتونس اکیلا ہی جرنیل تھا اور ایک غیر منظم لشکر کا کمانڈر بنا ہوا تھا۔ لیزا نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، رک کر پیچھے دیکھا، وہ روتاس تھا۔ لیزا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے روتاس سے پوچھا، کہ صورتحال کیا ہے اور کیا معاشرہ جلدی توڑا جا سکے گا یا شہر کو خطرہ ہے؟ معاشرے کو تو ہم نے روکا ہوا ہے، روتاس نے جواب دیا، لیکن یہ کہنا کہ کوئی خطرہ نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے۔
مسلمانوں کا سپہ سالار خالد بن ولید ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ میں شہرخل کی جاسوسی کے محکمے کا عہدیدار ہوں۔ میں 20 بدل کر مسلمانوں کے خیمہ گاہوں میں گیا ہوں اور خالد بن ولید کو قریب سے دیکھا ہے۔ شام سے ہمارے فوج کے پاؤں اسی سالار نے اکھاڑے تھے اور اکھاڑے بھی ایسے کہ کہیں جم نہ سکے۔ یہ نام میں نے بھی سنا ہے، لیزا نے کہا۔ ہرقل کو یہ کہتے سنا تھا کہ خالد بن ولید کے قتل کا انتظام ہو جائے تو میں مسلمانوں کو صرف شام ہی سے نہ نکالوں بلکہ عرب سے بھی بھگا کر سمندر میں ڈبو دوں۔ قاتلوں کو اس تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا۔ آپ کو پوری طرح معلوم نہیں، روتاس نے کہا۔ 2 مرتبہ خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے 4 آدمی بھیجے گئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے لباس میں گئے تھے اور عربوں کی طرح بول سکتے تھے، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی اور ہیں، لیکن وہ سب وہاں جا کر خود قتل ہو گئے۔ دونوں جماعتوں کی کہانی الگ الگ ہیں، لیکن اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ اس معاشرے کا ہے اور اس کا سالار خالد بن ولید ہے، جو قلعہ توڑنے اور سر کرنے کی خصوصی مہارت رکھتا ہے۔ روتاس بولتے بولتے چپ ہو گیا اور باہر کی طرف دیکھ کر بولا، وہ دیکھیں آئے، میں آپ کو خالد بن ولید دکھاتا ہوں۔ روتاس لیزا کو دیوار کی برج کے قریب لے گیا۔ دور 2 گھوڑ سوار آگے اور 8-10 گھوڑ سوار ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اگلے 2 سواروں میں جو دائیں طرف ہیں وہ خالد بن ولید ہیں، روتاس نے کہا۔ بائیں طرف ایاز بن غنم ہے، میں اس کا پورا نام نہیں جانتا۔ ایاز، یہ بھی سالار ہیں۔ آپ اتنی دور سے خالد بن ولید کا چہرہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکتی، قریب سے دیکھیں تو دشمن ہونے کے باوجود آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے کہ اس چہرے پر خدا نے اپنا تاثر سجا دیا ہے جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس سالار کے چہرے پر اس کی روح چمک دمک میں نظر آتے ہیں۔ یہ ان جرنیلوں اور سالاروں میں سے ہیں جو صرف فتح کرنا جانتے ہیں اور شکست سے واقف نہیں ہوتے۔ تو کیا خالد بن ولید حلب کو فتح کر لے گا؟ لیزا نے پوچھا۔ میں آپ کا حوصلہ نہیں توڑنا چاہتا، روتاس نے کہا۔ ہم جان لڑا دیں گے، لیکن حلب کو بچانے کے لیے ہمیں اس شہر کی آدھی آبادی قربان کرنی پڑے گی۔ موقع ملتے ہی ہم باہر نکل کر حملہ کریں گے۔ روتاس بولتا رہا اور لیزا کو بتا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیزا کو صورتحال سے تفصیلی آگاہ کر رہا تھا اور لیزا نے باہر سے نظر ہٹا کر اس کے چہرے پر روک لی اور اسے نظر بھر کر دیکھا، پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایسا تبسم آ گیا جس میں کچھ تشنگی سی تھی۔ لیزا نے بغیر کسی سوچ اور بغیر ارادے کے روتاس کا بازو پکڑا اور اسے اس چھوٹی سی برچی سے ہٹا لائی۔ روتاس اس کے ساتھ پالتو جانوروں کی طرح چل پڑا۔ انتنوس اور یوکلس کی طرح روتاس پر بھی ہیجانی کیفیت طاری رہتی تھی۔ وہ بھی شہر کے لوگوں کے کمانڈروں میں سے تھا۔ اس کی عمر 30-40 سال تھی اور وہ خوبرو آدمی تھا، لیزا سے 3-4 سال ہی چھوٹا تھا۔ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا اور ذمہ دار عہدے پر بھی فائز تھا۔ اس نوجوان کی مناسبت سے روتاس لیزا کا احترام کرتا تھا اور احترام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لیزا ہرقل کی بیوی تھی۔ وہ دیکھیے، روتاس نے روک کر باہر معاشرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک سوار دستہ جا رہا ہے۔ دیکھتے ہوئے کہا، ایک سوار دستہ جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی جگہ تازہ دم دستہ آ جائے، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مسلمان معاشرہ آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں۔ کم و بیش 1000 گھوڑ سوار خالد بن ولید کے حکم سے معاشرے سے نکل گئے اور ایک طرف کو جا رہے تھے۔ روتاس اور لیزا دیکھتے رہے اور سواروں کا وہ دستہ دور ہی دور ہٹتا گیا اور پہاڑی کے اندر چلا گیا۔ لیزا نے روتاس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آئے اور وہ کچھ زیادہ ہی خوبرو نظر آنے لگا۔ روتاس کے ساتھ لیزا کی کوئی بے تکلفی نہیں تھی۔ روتاس معاشرے کے دوران بہت دنوں کے وقفے سے انتھنوس کے گھر جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت جب انتھنوس گھر پر ہوتا تھا
وہ لیزا سے نہیں انتھنو سے ملنے جاتا تھا۔ میں اس تنہائی سے اکتا گئی ہوں روتاس، لیزا نے دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ شہر کی ان عورتوں کے ساتھ تو میں گل مل سکتی ہوں ہی نہیں، تم جانتے ہو میں کس ماحول سے آئی ہوں۔ انتھنوس دن رات باہر رہتا ہے اور جب آتا ہے تو تھکا ماندہ پلنگ پر گرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ میں تو آج تنگ آ کر دیوار پر آئی تھی، کتنا اچھا ہوا تم مل گئے۔ کیا تم پسند کرو گی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں؟ روتاس بھلا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ تو گھر ہی جا رہا تھا، رات بھر وہ باہر رہا تھا۔ اس نے لیزا کو ساتھ لیا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔